حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے لالچ کو شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرما روا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جس میں چغل خور کے سوا کوئی مقرب یعنی سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہیں سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلح رحمی کر کے احسان جتلائیں گے، عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی عمارت اور ہجڑوں کے بلبوتے پر ہوگی۔ بخل عار ہے اور بزدلی عیب ہے، اور ناداری ذہین آدمی کو ایسا گونگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا، اور مفلس آدمی اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے، اور بیچارگی ایک آفت ہے، اور صبر و شجاعت زہد و دولت ہے، اور پرہیزگاری ڈھال ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو وہ تمہاری طرف مائل رہیں۔ لوگوں میں سب سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے۔ یقین رکھتے ہوئے سوئے رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ بھوکے شریف اور شیر شکم کمینے کے حملے سے خائف رہو۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں، حسن خلق جیسا کوئی ہمنشی نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئے تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر زہر قاتل ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوشمند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شامل ہو گیا۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی رغبت میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی سو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی
یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت